فلما فصل، جس وقت یہ لشکر چل پڑا، طالوت بالجنود، طالوت لشکر لے کر، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والے ہیں ایک نہر کے ساتھ. دانا چاہیے خدا است آزمائش کا ہی پناہ رہے، حالانکہ نہر نہ مراد نہر ہے نا، یہ خدا است گوری چاہیے سوک میں نہر پاتے کی دیشی، نہر پختوں کی اگی تو گئی. نہر جمعہ انہر، انہار ملتقل ابہر اور مجمع الانہر، باقر میدانی کی کتاب ہے فقہ میں. بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو ایک نہر کے ساتھ. سخت پیاس کا زمانہ تھا، گرمی، اسلامی لشکر جا رہا تھا، آگے نہر آئی. حضرت طالوت نے اعلان کیا پانی نہ پینا، پینا بھی ہے تو ایک چلو بھر کے، کیونکہ پانی پیو گے غڑپک 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 پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا، پھر چھاؤ ڈھونڈو گے تو جہاد کیسے کرو گے. فمن شرب منہ، جس نے پیا اس میں سے فلیس منی، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہیں چکا، یعنی اتنا نہیں پیا جیسے کوئی کھانا کھاتا. ومن لم یشرب نہیں، ومن لم یطعم، زیادہ پیے گا تو طعام بن جائے. فإنہ منی، بے شک وہ میرے ساتھ رہے گا. الا من اغترف غرفة بیدہ، مگر یہ کہ اس نے چلو بھرا، چلو ایک ہاتھ کا، یہ چلو ہے اور یہ لپ ہے. محقق کو لسر کو اس کا پتہ نہیں، ایک دفعہ ترجمہ کرنے لگے، اور لپ ہے بابا، اس کو پنجابی میں بک کہتے ہوں گے، اردو لپ ہے، لپ لپ پختوں کے لپ آ. یہ چلو ہے ایک ہاتھ میں، پختوں کے تو ورغے ہوئی دا ورغے اور دا لپ آ، دا چونگ دے اور دا لپ آ. پشت اردو میں ایک کو چلو بیدہی کا، ایک ہاتھ سے، لپ نہیں بھرو، ایک ہاتھ سے لو. تو ایک ہاتھ سے کتنا پانی پیو گے؟ بہت تھوڑا پیا جاتا ہے. مقصد یہ کہ جہاد کے موقع پر کام کے وقت رزق کم کر لو، جہاد کا اصول نکلا ہے تاکہ چستی رہے. صبح آپ ناشتہ کر لیتے بڑھ چڑھ کر، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہی بیٹھا ہوتا کہ فرمایا ہے. میں کہتا ہوں حدیث میں آیا ہے، آیت ہی ہوئے تو مطلب یہ کہ میں دیکھتا ہوں عالم غیب میں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اس کو استخارے اور مراقبے ہو رہے کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے. بابا ناشتہ بقدر بادام، ایک کپ چائے، چھوٹا سا ٹکڑا رات کی روٹی کا، بس آرام سے بیٹھو. ابھی دوپہر کو جا کے اتنا کھاؤ کہ کم از کم زور پڑ سکو. رزق اگر کم کھایا تو غذا ہے اور دوا ہے، اگر زیادہ کھایا تو دوا ہے، یعنی بیماری ہے. فشربوا منہ، جب وہ نہر آئی یہ ٹوٹ پڑے. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں بچے. فلما جاوزہ، ہوا جس وقت نہر سے آگے بڑھے حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے کوئی طاقت نہیں ہے ہم میں آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ. صفائی ہو گئی. مضبوط لوگ جنہوں نے کمانڈر ان چیف کی بات مانی وہ تھوڑے ہیں، وہ رہ گئے، اور وہ جو ویسے روٹی خور ساتھ ہو گئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. قال الذین یظنون، کہنے لگے وہ لوگ جو عقیدہ رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے. انہوں نے کہا ڈرنا نہیں. کم من فئۃ قلیلہ، کم من فئۃ قلیلہ، کتنی جماعت تھوڑی، غلبت فئۃ کثیرہ، غالب آ چکی ہے انبوہ بڑے پر، جماعت بڑی پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. جب صرف طالبان تھے تو 30 دن تک پوری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. جب یہاں کے چلے گئے گڈے بڈے ڈگے بگے، سود والے، بینک والے، ٹکو پکو والے، خواہ مخواہ، جب یہ واقعے سے جا رہے تھے میں نے کہا روکو ان کو، یہ بیڑا غرق کرائیں گے. فتح تو تھوڑے لوگ کرتے ہیں، بدر میں کم تھے تو سارے جیتے، احد میں بڑھ گئے تھے تو کیا حال ہوا، حنین میں اور بڑھ گئے تھے تو کتنی دور تک چلے گئے. واللہ العظیم طالبان کو یہاں کے لوگوں سے نقصان پہنچا ہے. غیر مشاق لوگ
جب بہت سارے لوگ جائیں گے اور ٹریننگ نہیں ہوگی تو بہت مریں گے. جب مریں گے تو مجاہد کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میرے تو 200 آدمی گر گئے, میں کیا مجاہد ہوں, تو سب کچھ رکھ کے کہا نہیں لڑ سکتا ہوں, چھوڑو. مولانا نے جولیاں بچائی, بارہا منتیں کی, اب بھی کہ خدا کے لیے مت آؤ یہاں. خدا جانے کہ پاکستان کے علماء کو کیا ہوا ہے کہ بات سمجھے بغیر کام کر رہا ہے. وہ قرآن دیکھو, وہ جتنے زیادہ تھے ان کو ہٹایا, پانی پلوا کے کہ جہاں اپنے گھر, تم نہیں لڑ سکتے. جب چند طلبات ہے تو ہر جگہ حکومت, 95% سرزمین پر حکومت. اگرچہ یہ وقتی چیز ہے, اللہ کی حکمت ہے اس میں. واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالی حق پر جمنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, جس وقت آگے بڑھے یعنی میدان میں آئے طالوت والے جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے. ادھر سے طالوت تھا, ادھر سے جالوت تھا, ادھر سے احمد رضا خان ہے, ادھر سے سرفراز خان ہے. دہلی میں ایک بدعتی تھا, اس کا نام تھا دیدار علی. اس نے ایک کتاب لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ علم غیب اللہ نے دیا. مولانا انور شاہ نے جواب لکھا السہم المصیب کے نام سے, السہم المصیب. اور ایک امام تھا مسجد کا, اس کا نام تھا گلزار علی. حضرت نے فرمایا یہ کتاب تیرے نام پہ چھپواتا ہوں تاکہ طالوت جالوت کے اوپر ہو گئے. تحقیق حضرت نے نہیں کہ سب کچھ خرچہ بھی انہوں نے کیا, لیکن چھپوایا ہے گلزار علی کے نام. کبھی ناموں کی مناسبت سے بھی کام ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک رافضی نے 2 گدھے پالے تھے, ایک کا نام ابو بکر رکھا تھا, دوسرے کا عمر. ایک دن پتہ چلا کہ وہ صفائی کر رہا تھا, ایک گدھے نے لات ماری, مردار ہو گیا. حضرت امام صاحب نے فرمایا پتہ کر کے آؤ, اسی گدھے نے مارا ہوگا جس کا نام عمر رکھا. پتہ چلا کہ اسی نے لات ماری. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, جس وقت یہ لوگ سامنے آئے جالوت اس کے لشکروں کے مقابلے میں, قالوا, کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ڈال ہم پر صبر, وثبت اقدامنا, مضبوط کیجئے ہمارے قدم, وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 3 دعائیں ہیں زبردست. خدایا صبر دے, ان تکلیف سے نہ ڈرائے, اور پیر ہمارے جم کے رہے, بھاگے نہیں, اور فتح دے, شکست نہ دے. وانصرنا علی القوم الکافرین. لیکن جب تک مصیبت نہیں آئی ہو صبر کی دعا منع ہے. اس کی تفسیر میں ہے کہ ایک صحابی کہتا تھا اللہم انی اسألک صبرا, تو آپ نے فرمایا سألت اللہ البلا سل العافیہ, خدا سے مصیبت مانگی جلد عافیت کی دعا کر. صبر تو تب آئے گا جب پہلے غم آئے گا. ادا کمک الملائم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, یعنی مجھے اور میرے قوم کو خدایا غرق فرما. یہ امام صاحب ہے. پشاور میں خطیب تھا, ربنا خلقت ھذا باطلا سبحانک, 30 سال تک یہ پڑھتا گیا, 30 سال تک. ماں بھول گئے تھے بیچ میں, ربنا خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہی مامان نہیں دیے, تماشی دی. امام ہونا کوئی آسان کہا. امام تو ابو حنیفہ ہے, امام تو مالک شافعی و احمد ہے, امام تو بخاری ہے, ہر ایک امام بنتا ہے. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ڈال ہم پر صبر, وثبت اقدامنا, اور جما ہمارے قدم, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد فرمائیے ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں. دعا بہت ضروری ہے. تمام طاقت و توانائی کے اخیر میں بھی دعا درکار ہے. فَحَزَمُوهُمْ, بس مسلمانوں نے یعنی طالوتیوں نے شکست دی ان کو, جالوتیوں کو, بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. وَقَتَلَ داؤد جالوتا, اور مار ڈالا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. بخت نصر جب بیت المقدس پر قابض ہوا اور مار دھار کر کے اسرائیلیوں کو تش نس کیا تو تبرکات بھی لے گئے. تبرکات, اگر میں تمہیں تفصیل کر لوں کہ ہندوستان سے انگریز کیا کیا لے گیا ہے, سبق بھول گیا ہو. آج دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں گے کہ کیا کیا چیزیں وہ اٹھا کے لے گئے.
اور وہ ظلم شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی جو یہاں سے لے کے گئے افغانستان کے بزدل بادشاہ نے ہندوستان کو واپس کر دیے تھے کہ ہمارے لوگ چوری کر کے لائے. وہ جہاد کر کے لائے تھے, چوری کر کے لائے, غنیمت کو ہی واپس کرتا ہے, لیکن بے غیرت تھے وہ. امان اللہ خان اوہو, افغانستان میں تو اتنے تبرکات, اس قدر خطی قرآن, قلمی کتابیں, بزرگوں اور اولیاء کی یادگار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو جب بھی کوئی قوم غزا کرتی تو اس بکسے کو آگے رکھتی. اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, ہارون علیہ السلام کی پگڑی, چند چیزیں ایسی تھی. تبرکات تبرک کے درجے میں ماننا یہ جائز ہے اور ثابت ہے. تبرک الہ نہ سمجھنا, نہ مشکل کشا. جس وقت وہ نافرمان ہوئے اور خدا نے بنی اسرائیل کو حضرت شموئیل کے زمانے میں طالوت کی جرنیلی میں بیت المقدس واپس کرنی تھی, تو وہ تبرکات ان کے لیے مصیبت بن گئی. وہ سب بیمار پڑ گئے, تو کسی نے مشورہ دیا یہ انبیاء کی چیزیں واپس کرو. تو انہوں نے کرانچی میں, کرانچی جانتے, وہ ایک بیل گاڑی ہوتی, بیلی گدہ گاڑی میں رکھ کے آگے تک لے آئے. آگے فرشتوں نے ہانکا دیا, انہوں نے بکسا اتارا, دیکھا اس میں تبرکات موجود ہیں. یہ علامت اس بات کی تھی ظاہری کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے طالوت جرنیل ہوا ہے اور یہ بہتر انسان ہے. پیغمبر کا فیصلہ کافی ہے, کبھی کبھی ظاہری اسباب بھی ہونا چاہیے. یہ ظاہری اسباب ہے نا کہ شروع میں بھی ان کے ٹاور گر گئے اور اخیر میں بھی ان کا جہاز گر گیا. نہیں سمجھتے لوگ. آپ اور ہم تو کہتے کہ بس ایک ہی دن میں طالبان آ جائے, سارا پاکستان بھی لے لے اور عربستان بھی لے لے, اور ہم اس کے قاضی اور وہ ہمارے بچے, یہ تو ٹھیک ہے, مگر ہم تو خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک نہیں ہے. وہ کہتے آرام سے رہو ذرا, ان کو بھی سیدھا کر کے آگے چلانا ہے.